ناظرین السلام علیکم، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے بیان کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں بھی، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ موجود ہے، جو میں نے کچھ تو مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کر بھی دیا تھا۔ آج ذرا اس کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ تھے، وہ حضرت سارہ جو ہے وہ بانجھ تھیں، اور یہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ حضرت سارہ کے ساتھ 100 برس تک، اور حضرت سارہ اس وقت 90 برس کی تھیں، آپ موجود تھے، اور اس وقت تک حضرت سارہ کے بطن سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ یہ دونوں، یعنی حضرت ابراہیم 100 برس میں اور حضرت سارہ 90 برس کی عمر میں موجود تھے۔ آپ ایک گھر میں موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف 2 فرشتے بھیجے جو انسانی شکل میں تھے۔ وہاں کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کبھی کوئی مسافر آتا تھا دور سے، تو لوگ مہمان نوازی میں مسافر کے لیے کچھ چیزیں رکھتے تھے، کچھ اس کی تواضع کرتے تھے۔ جب یہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ مسافر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں کے باشندے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ان مسافروں کی عزت کے لیے اور ان کی تکریم کے لیے انہیں اپنے گھر میں بٹھایا، بلکہ اٹھے اور اپنا بچڑا ذبح کیا اور گوشت بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے گوشت رکھا، تو وہ دونوں فرشتوں نے اس گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، کیونکہ وہ فرشتے تھے اور کھانے پینے کی حاجت ان کے اندر نہیں تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ وہاں کا ایک اور بھی دستور یہ تھا کہ دشمنوں کے گھر پہ نہ کھانا کھایا جاتا تھا اور نہ پانی پیا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے جو میرے گھر پہ آئے ہیں۔ آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیے، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو یہ بشارت دیں کہ آپ کے گھر حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ یہ بشارت سننا تھی کہ حضرت سارہ جو وہاں موجود تھیں، وہ ہنس پڑیں اور انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں، اور میرا یہ مرد بھی بوڑھا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی والدہ حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں۔ حضرت اسحاق کے کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے سرپرست تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام مختلف مشاغل انہوں نے اختیار کیے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب وہ جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی کر دی، اور ان کی شادی انہوں نے ایسی خاتون سے کی جو کنعان کے رہنے والی نہ تھیں، کنعان سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بیوی تھیں ان کا نام تھا ربقہ۔ حضرت اسحاق کی والدہ کی مانند حضرت ربقہ بھی بانجھ تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے شادی کو جب 20 سال ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ 2 جڑواں بیٹے عطا کیے، اور وہ جو دونوں جڑواں بیٹے ہیں ان میں ایک کا نام ہے عیسو ادوم اور دوسرے کا نام ہے یعقوب۔ عیسو ادوم اور یعقوب، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ دونوں جڑواں بیٹے تھے، سب سے پہلے حضرت عیسو ادوم وہاں پر بطن سے حضرت ربقہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور عیسو ادوم کو عیسو ادوم اس لیے کہا جاتا ہے، ادوم کہتے ہیں سرخ رنگت کو، وہ بہت زیادہ سرخ تھے،
اس لیے ان کو ادوم کہا جاتا ہے. ان کا نام تھا عیسو اور ان کا لقب پڑ گیا ادوم. اور ان کے فوراً بعد حضرت یعقوب پیدا ہوئے. یعقوب کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا، یا عقب سے آنے والا، یا پیچھے سے آنے والا. چونکہ عیسو ادوم پہلے پیدا ہوئے اور یعقوب بعد میں پیدا ہوئے، لہٰذا ان کا نام چونکہ وہ سرخ تھے ادوم ہو گیا اور ان کا نام یعقوب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں میں سے جو دوسرے بیٹے تھے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی پیغمبر بنایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بچپن سے یہ فطرت تھی کہ آپ خاموش طبیعت کے تھے، آپ بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے اور علیحدہ رہنے والے اور تنہائی پسند تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ صفت جب آپ بڑے ہوئے تب تک نمایاں رہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز بھی فرمایا. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ پے در پے 4 پیغمبر ہیں جو باپ بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. بائبل حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہ بیٹا بتاتا ہے جس کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے، جبکہ قرآن مجید کے اشاروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی. یہ ایک بڑی وضاحت ہے جو ضروری ہے، جو بائبل کے اندر اس طرح کی چیز موجود ہے. بائبل ہی کے مطابق آپ جب 180 برس کے ہوئے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام جب 180 برس کے ہوئے تو اس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا مقبرہ کنعان میں موجود ہے. یہیں تک ہم اپنے اس واقعے کو مکمل کرتے ہیں. زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.